أسر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال في مقام آخر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر۔ آج کل ہمارے ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور فلسطین سے ظلم کی ویڈیوز وہ ہر ایک کے سامنے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر اسی کا دل تڑپتا ہے، جس میں اللہ نے جتنا ایمان رکھا ہے اس کا دل اتنا تڑپتا ہے کہ ان پہ ظلم اتنا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہماری فوج کیا کر رہی ہے، ہمارا ایٹم بم کیا کر رہا ہے، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بار بار یہی آتا ہے۔ اور آ جا کے ہمیں وہ غزہ کی تکلیف ہوتی ہے یہودیوں کی، اور اس کا سارا غصہ ہم آ جا کے اپنے حکمرانوں پہ نکالتے ہیں، اپنی فوج پہ نکالتے ہیں، اپنے اداروں پہ نکالتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں لڑ رہے۔ تو یہ بالکل سوال اپنی جگہ پہ یہ ایک صحیح ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور وہ یہ کریں، ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق اور طاقت عطا کرے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ ان کو امت کا درد محسوس ہو اور وہ اس پر کوئی ایکشن لے اور کچھ کریں۔ لیکن صرف اتنی بات کر دینا کہ یہ فوج کیا کر رہی ہے، وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، 56 ملک کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں مدد کرتے، تو آ جا کے انہی کو باتیں کر کے پھر ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی اور بس کام ختم۔ نہیں، ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ فوج لڑے یا نہ لڑے، آرمی چیف اپنا وہ ادھر جنگ کرے یا نہ کرے، ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود بھی مظلوموں کی مدد کر سکتا تھا، ان کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ یہ سارا ماحول بناتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے کہ وہ فوج لڑے، میزائل چلیں اور وہ چلیں، اور میں ادھر سکون سے اپنے کام کاج میں، اپنے فیس بک پہ، اپنے مکانوں دکانوں سکونوں میں زندگی گزارتا رہوں، ٹھنڈے پانی پیتا رہوں، پنکھے اے سی کے اندر سکون سے سوتا رہوں، ادھر میرا بھائی جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا بھائی بنایا تھا وہ تڑپتا رہے اور میں سکون سے سوتا رہوں اور اس سے میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے کہ وہ کچھ کرے، اور ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ ابھی میں 1-2-4 باتیں کر کے آپ کو سمجھا دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو لیکن وہ میں کیوں نہیں کر رہا۔ ہم فوج سے اگر فرض کیا، یہی ہمارے سوال ہے کہ آرمی چیف کیوں نہیں فوج بھیجتا، تو اس سوال کو ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھ کے میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے طرف آپ پیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ہر جگہ سے جا سکتے ہیں۔ ہم نے کسی ملک سے پیسے منگوانے ہو تو ادھر آ سکتے ہیں، ادھر سے بھیجنے ہو تو ادھر جا سکتے ہیں، تو ہمارے پیسے بھی ادھر جا سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، بنانے والا، خریدنے والا اور چلانے والا۔ تو ہمارا اللہ نے ہمیں آسانی میں، عافیت میں، آزادی میں رکھا ہے، تو ہم اس تیر کے خریدنے والے تو بنیں، تو ہمارے پیسے ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتاؤ 1.5 سال ہو رہا ہے ہم نے کتنے پیسے بھیجے ہیں، اور اس میں آ کے مسئلہ پتہ ہے کیا گڑبڑ ہوتا ہے، اور جی اسی تو پیسے دئیے، یہ مسئول لوگ یہ کھا جاندے نے۔ ہمارا یہ اعتراض کر کے ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کھا جاتے ہیں۔ او بھائی، جب تو نے جو 200 400 2000 3000 500 جتنا دینا ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایمان کے لیے تو نے دینا ہے، تو کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو پکڑا دے گا؟ تو ضرور اس بندے کو اپنے پیسے پکڑائے گا جس کو تو امانت دار سمجھتا ہے کہ یہ میرے پیسے نہیں کھائے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، امانت دار کے تو حوالے کر کے یہ پیسے جو ہے نا وہ ادھر پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرتا، تو اس کو آپ جو ہے نا وہ پیسے اور جب آپ اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں تو کیا تصور ہے کہ وہ کسی خیانت والے کو پیسے دے گا؟ اور وہ اس طرح کر کے انشاءاللہ الرحمن آپ کے پیسے ادھر سے اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے سکون کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور ادھر سے پاکستان اپنا کوئی میزائل چلائے، وہ پتہ نہیں اسرائیل تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، امید ہے کہ پہنچے گا، لیکن ہمارے ادھر سے پیسے بھی تو ادھر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر آسانی سے یہ بات سمجھیں
کہ ہم ایک مہینے کے اندر 1000 روپیہ اپنی جیب سے مجاہدین کو فلسطین کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ عام جو کما سکتے ہیں ہم بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. اور غزہ کی جنگ 16 مہینے ہو چکے ہیں. 16 مہینے تو مجھے کتنے پیسے کم از کم دے دینے چاہیے تھے جو میں آسانی سے دے سکتا ہوں؟ کم از کم 16,000 تو میرے ذمہ بن رہا ہے نا. میں جو سوال کرتا ہوں کہ آرمی چیف فوج کیوں نہیں بھیج رہا، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ 16,000 دے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو جو جواب آپ کے پاس ہوگا وہی آرمی چیف بھی دے دے گا. تو 16,000 اچھا چلو میں تو 500 1,000 بڑی مشکل سے دے سکتا ہوں. اگر میں اپنے تعلق کو استعمال کروں، میں اپنے بھائی سے بات کروں، اپنے دوست سے بات کروں، اپنے خاندان رشتہ داروں والوں سے بات کروں، اپنے ہمسائے پڑوسی سے بات کروں، اپنے شاگردوں دوستوں بہت سے بات کروں، تو ان سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے نکلواؤں. اللہ جانتا ہے میں کم از کم تھوڑے سے تھوڑے کر کے بھی مہینے میں 1,000 بھی کہیں سے جمع نہیں کر سکتا. 1,000 جمع کر سکتا ہوں. جب میرے اپنے 16,000 بن رہے ہیں تو میں کسی سے جمع کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں 1,000 کم از کم. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کرنا شروع کریں تو اس سے کئی گنا آپ زیادہ جمع کر سکتے ہیں. اور میرے 16 کے بجائے میرے 32,000 ہو سکتے ہیں. تو 16 مہینوں میں میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس 32,000 کی طاقت تھی. آپ تصور کریں 32,000 کی گولیاں لے کے القسام مجاہدین کے حوالے کی جائے تو وہ اسرائیل کے اوپر استعمال ہوں گی، تو وہ ادھر سے جا بھی سکتے ہیں. تو آپ 32,000 کے جو آپ فلسطین کی مدد کر سکتے تھے. تو میرا سوال ہے آرمی چیف سے سوال کرنے سے پہلے آپ مجھے اس کا جواب دو کہ آپ 32,000 آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ کیوں سکون سے سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کی منتیں کرتے، ان سے باتیں کرتے ہو بھائی میرے جسم کو درد ہے، میرے جسم کو تکلیف ہے، میرا مسلمان بھائی کٹ رہا ہے، مجھے پیسے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن مجاہدین کے لیے پیسے مانگ رہے تھے، عورتیں زیور دے رہی تھی، یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو یہ تو میرا کردار بنتا ہے نا. تو میں یہ تو کروں، نہ دیں کسی کو نہ دیں. میں کہتا ہوں مجھے آپ پیسے بالکل نہ دیں، جس کے اوپر آپ کے اعتماد ہے اس کو جمع کروائیں. اور آگے جب آپ دے چکے ہیں تو آگے اس کا ذمہ اور اللہ کا ذمہ، جب آپ کی جیب سے آپ کے ہاتھ سے پیسے نکل چکے ہیں آپ کے لکھے جا چکے ہیں. اور پھر یاد رکھیں ہم سے بدر کی لڑائی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے خندق احد کی لڑائی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے دور میں اقصیٰ کی لڑائی ہو رہی ہے اور یہودی ظلم کافر کفر کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اس کا مقابلے میں ایمان نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور ایمان والے ہم ہیں. ادھر وہ ہمارے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، ہم ادھر تڑپتے ہیں. تو جب ہم ادھر محنت کریں گے، ان کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے اور بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کر کے یہودی کو نفع دینا بند کرو، ان کی مصروفات کا بائیکاٹ کرو، اور اپنا ادھر سے بھائیوں سے اپنے ایمان کی بیس پہ پیسے اکٹھے کر کے ادھر بھیجو. اللہ جانتا ہے اس سے اثر پڑے گا. اچھا غزہ فتح ہو یا نہ ہو، غزہ کو فتح حاصل ہو یا نہ ہو، یا سارے شہید ہو جائے، لیکن اگر میرا اس میں پورا کردار ہو گیا، اللہ جانتا ہے قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا. اگر غزہ کو فتح ہو جاتی ہے، غزہ سکون سے ہو جاتا ہے، اسرائیل مغلوب ہو جاتا ہے، اور میں نے اس میں 1 روپیہ بھی نہ لگایا ہو، تھوڑی سی کوشش بھی نہ لگائی ہو، مجھے کیا فائدہ؟ اور میں تو مجرم بن جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ ان کی مدد نہیں کرتے، وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا. تو مت سوچے کہ یہ آرمی کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے. غزہ کی مدد تو میں نے اسی دن چھوڑ دی تھی جس دن میں نے جماعت سے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ غزہ کی مدد تو ایمان والے نے کرنی ہے. بے ایمان کو کیا لگے کہ غزہ میں تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو غزہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فلسطین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایمان والے کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میرا مسلمان بھائی کٹ رہا ہے. تو ایمان تو نماز سے بنتا ہے. جب ہم نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ کے کفر کر لیا، ہمارے دل میں کیا تکلیف آئے گی غزہ کی؟ تو بھائیو یہ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کر کے پیسے، اور میں یہ نہیں کہتا ابھی پیسے مجھے جمع کروا دو اور جمع کروانے کے بعد آپ سکون سے جا کے پھر صبح نہیں. جب تک ادھر لڑائی چلتی ہے آپ اپنے جیب سے جتنے دے سکتے ہیں دیں، اس کے علاوہ اپنے تعلق کو استعمال کریں، پیسے جمع کریں. جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ امانت دار لوگ ہیں ادھر پہنچائیں گے، ان کے حوالے کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اللہ آپ کا قبول کرے. اس طرح سے آپ غزہ کی مدد کر کے ان مجاہدین کے ساتھ مل سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی جب بات کی، مجاہدین جہاد پر گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس طاقت رہی تھی جو جہاد پر جا سکتے ہوں، تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ وہ بیچارے رو رہے تھے. آپ 11واں پارہ اور 10ویں پارے کا آخر پڑھ کے دیکھیں، وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ ہم لڑ نہیں سکتے. جب وہ لڑ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ اپنے آنسوؤں کی وجہ سے ہم نے ان کو جہاد کا اجر دے دیا. او بھائی ہم لڑ نہیں سکتے، ادھر جا نہیں سکتے، تو مسجد میں مصلی پہ رب سے دعائیں بھی نہیں کر سکتے، آنسو بھی نہیں بہا سکتے.
ہم ان کے لیے آنسو بہائیں, ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ہم ان کے لیے مصلی پہ آئیں. اپنے ہمارے رب کے پاس بڑے لشکر ہے, وہ ہماری منتیں, دعائیں اور ترلوں کو ہی دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے کون فیکون کو استعمال کر دے گا جب ہم اپنے رب سے دعائیں کریں گے. دعائیں کر کے ہم غزہ کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اور ہم ان کی مدد پیسے اکٹھے کر کے ہو سکتے ہیں, بائی کاٹ کر کے یہودی کا نقصان کر کے ہم شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم امت کا ہر فرد اس طرح کرنا شروع کر دے تو پھر ضرورت رہ جائے گی فوج کی, پھر ضرورت رہ جائے گی ایٹم بم کی, ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کافی زیادہ ہو جائے گا. 2 ارب مسلمان ہیں, اگر ہر کوئی اس طرح مسلمانوں کی مدد کا سوچنا شروع کر دے تو کتنا کام ہو جائے گا. ہم یہ مت سوچیں کہ میرے 200 300 500 سے کیا بنے گا. شعبی نے جو کی مٹھی لا کے دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈھیر کے اوپر بکھیر دی. تو یہ تو منافق اس بات پر مذاق کرتے ہیں کہ یہ 200 300 اس سے کیا بنے گا. نہیں, ہمارے اللہ ہمارے دل اور اخلاص کو دیکھتا ہے, پیسوں کو نہیں دیکھتا. ہم اپنی نیتوں سے اس وقت تک سکون سے نہ سوئیں جب تک ان ہمارے بھائیوں کو سکون نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے کردار ادا کریں. آرمی چیف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اوپر نہ رہے کہ وہ کچھ کریں گے, وہ اپنا حساب کتاب دیں گے. ہم سے ایٹم کا سوال نہیں ہوگا, ہم سے فوج کا سوال نہیں ہوگا, ہم سے ٹینکوں کا سوال نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہوگا کہ تو 30,000 32,000 16,000 کے ساتھ تو مدد کر سکتا تھا, تو ان کی دعائیں کر کے ان کے جہاد میں شامل ہو سکتا تھا, تو نے یہ کیوں نہیں کیا. ہم میں سے ہر ایک سے یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہوگا جس میں فلسطینی سیاسی وہ باقاعدہ لائیو آ کے اینکر کے سامنے کہتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی بھی ہماری مدد کرنے کی کوشش تھی اور اس نے ہماری مدد نہیں کی, ہم اللہ کی قسم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور وہ اینکر سیاسی آگے سے رو رو کے اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ بھائی مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. تو بھائی ہمارا اس میں پورا کردار بنتا ہے, بالکل سکون سے نہ رہے, تڑپیں ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے چندے اکٹھے کریں, کافروں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, رب سے ہر وقت دعائیں کریں. اس فکر میں لوگوں کو یہ جو بات ہے, لوگوں کو یہ سمجھائیں, ان کو توجہ دلائیں, ان سے مدد لیں, اور پھر اس طرح کر کے ہم اس جہاد میں شامل رہیں گے. اس کی وجہ سے ہماری قیامت کے دن جان چھوٹ جائے گی. ورنہ اللہ کی قسم, ہم الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما, اگر تم جہاد میں شامل نہ ہوئے, اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دردناک عذاب دے دوں گا. تو یہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں, جو ہم نہیں کر سکتے اللہ کی قسم اس کا سوال اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ جتنا ہو سکتا ہے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ پوری آج سے شروع کر لیں. اپنی عورتوں کو بھی یہی بات سمجھائیں, وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کریں اور ان کو یہ بات سمجھائیں, ان سے 10 20 50 100 اکٹھے کریں, 1000 بنائیں, 1500 بنائیں, جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے اس کے حوالے کریں, اللہ سے قبولیت کی دعا کریں. اس طرح ہم بچیں گے. ورنہ تو اس دور میں ہمارے وہ مظلوم بیچارے وہ تو پاس ہیں, غزہ کے شہادت دے کے پاس ہیں, زخمی ہو کے پاس ہیں, اب تکلیف کٹ کے پاس ہے, بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, وہ تو اول درجوں پر موجود ہے. لیکن مجرم ہم بن رہے ہیں. تو کبھی غافل نہ رہیں, یہ باتیں کر کے ہماری جان چھوٹے گی نہیں. وہ ملک کریں, 56 ملک ہیں جی, وہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھاڑ میں جائیں. وہ اپنی قبر میں اپنا جواب دیں گے کہ ہم نے کتنا کیا ہے, کتنا نہیں کیا, کتنی ان کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے استعمال نہیں کی. ان کو اللہ ان سے پوچھے گا, ہمارے پاس کتنی, ہمارے حساب سے اللہ ہم سے پوچھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, بارکم اللہ. اللہ اکبر.